اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ جب بھی ہم انسانوں میں سے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے، کچھ بھی ہمیں انعام ملتا ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دس از بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور آپ کسی سے پوچھ لیں نا، کسی کا کوئی کاروبار ہے، جاب ہے، تو کہے گا جی اللہ کی رحمت سے بہت اچھا ہے، اللہ نے بڑی کرم فرمایا ہے۔ لیکن جس وقت بات ہوتی ہے کسی غلط چیز کی، شر کی، تو اس کا رخ ہمیشہ شیطان اور انسان کے نفس کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اس کائنات کی ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو جاندار ہے اور جو غیر جاندار ہے، عاقل اور غیر عاقل۔ لیکن اس میں اللہ نے دو مخلوق کے بارے میں قرآن میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفلق میں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس شر سے کہ من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ ہم اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقے بھی سمجھا دیے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے کلام، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ قرآن میں سورۃ الشمس میں اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس انسان کے اندر، فجور کہتے ہیں ہر برائی، اور تقوی نیکی کو، کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان اس کے اندر رکھ دی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے نا، آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، بعد کے لوگوں کے لیے یہ بات مشکل ہوتی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان چیزوں پر ایمان لاتے تھے۔ تو جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز پروگرام کر دی جاتی، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو، فجور اور تقوی کو ہمارے اندر پروگرام کر دیا ہے۔ ہماری فطرت میں موجود ہے نیکی کی پہچان بھی اور بدی کی بھی۔ اب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کچھ نہیں تو 8-9 سال پہلے انہوں نے ایک ٹوڈلر بچے کے سامنے مپٹ شو دو رکھے۔ تو وہ چھوٹا بیبی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، 2 مپٹ شو تھے، اور اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ تو 2 بیئر تھے، جو بچوں کو بیئر پسند ہوتے ہیں نا، بھالو۔ تو ایک بیئر جو تھا، مپٹ بیئر، وہ مین تھا، اور دوسرا جو بیئر تھا وہ بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھا تھا۔ اب مین جو تھا وہ بیئر، اب 2 شو اس بچے کے سامنے مپٹ شو چل رہے ہیں۔ جو مین بیئر ہے وہ مار رہا ہے اس کے سامنے جو بھی چیز آ رہی ہے، جو بھی ٹوائز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کو مار پیٹ رہا ہے۔ لیکن جو نائس بیئر ہے وہ بہت ہی نائس اور اچھا کر رہا ہے۔ اب ایسا ہے کہ بچہ جو سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے جب دونوں کو دیکھا تو اس کے بعد بچے کا پورا دھیان جو تھا، وہ جو بیئر اچھا تھا، بھالو جو اچھا بیہیویئر کر رہا تھا، وہ اسی کو دیکھتا رہا، وہ مین بیئر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا کہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ٹوڈلر ابھی بول بھی نہیں سکتا، تو وہ مار پیٹ اور خرابی کو نہیں پسند کر رہا تھا۔ جو بیئر اچھی حرکتیں کر رہا تھا وہ مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا، اور ٹک ٹکی باندھ کے وہ دوسرے والے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اب یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ نان مسلم نے کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بچے کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، وہ مین چیزوں کو، بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایسا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی نیک کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں دس از بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ، کوئی بری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ جیسے ہم درس بھی دیتے ہیں تو درس کے بعد ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو میں نے حق بات کی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اگر میں نے کوئی میرے سے غلط بات ہوئی ہے تو وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی۔ تو یعنی پھر ایسا ہم
کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی بھی پہچان رکھ دی ہے، شر کی پہچان رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو کھلی فریڈم دے کر بھیجا ہے۔ اور اس دنیا میں ہم جو ہیں ایک طرح سے سفاری اینیملز ہوتے ہیں نا، ہم ان کی طرح ہیں۔ وہ اینیملز جو ہوتے ہیں نا سفاری، وہ کسی پارک، کسی زو میں اوپن جو ہوتا ہے، گاڑیاں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، آس پاس آپ اینیملز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن وہ اصل میں آزاد نہیں ہوتے، اوپر سے ان کو واچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے کر بھیجی ہے، لیکن ہمارے گلے میں اعمال کے پٹے پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز 2 فرشتے لکھ رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے بھیجا تھا تو آدم اور حوا اس زمین پر اکیلے نہیں آئے تھے۔ سورۃ بقرہ پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں فَقُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کے لفظ آئے ہیں کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب آیا تو شیطان ابلیس بھی نیچے اترا تھا، اور سورۃ الاعراف میں جب شیطان اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، رب رب کہہ کے پکارتا ہے اللہ کو، اس نے پہچان لیا تھا رب یہ ہے میرا، تو کہتا تھا میں ضرور ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، میں ادھر سے بھی آؤں گا، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ تو اللہ نے وہاں کہا تھا تو میرے مخلص بندوں کو نا سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے سامنے 2 راستے موجود ہیں، صراط مستقیم بھی ہے، سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے دن الصراط المستقیم، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ایسی چیزوں سے منع فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے 2 ہی راستے بنائے ہیں، صراط مستقیم ہے، صراط غی ہے دوسرا راستہ، گمراہی کا راستہ، اور 2 اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں اور برے اعمال ہیں۔ پھر قیامت کے دن 2 رزلٹس ہیں، جنت اور جہنم۔ اور لوگوں کے یہ الگ بات ہے کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے نا 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو ایک آ جاتے ہیں اصحاب الیمین، اور ایک ہوتے ہیں اولون السابقون۔ اب جنت میں ایک اعلیٰ درجوں والے ہوں گے، وہ جو قربانی کی سطح پر کام کرتے ہیں، جو سب کچھ اپنا اس دین کے لیے لگا دیتے ہیں، اور اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے جو فرائض کی حد تک پورے کرتے ہیں، نماز روزہ حج کر لیا، تو ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، تو وہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فریڈم دے دی ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فَأَمَّا يَأْتِيَنَّ مِنكُمْ هُدًى فَلَن تَتَّبِعُوا هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب دیکھیں رسول انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہی ہیں، اور اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ اتنا یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، آپ ایک چیز گوگل پہ ڈالتے ہیں، کلک کرتے ہیں تو آپ کو نیچے کتنی اس سے ریلیٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ جو بندہ بھی غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پہ آ کے کسی نے کو نہیں کہتا کہ تیرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، جاؤ تم حج کر کے آؤ، تم حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور جو کسی کلب میں جاتا ہے زنا کے لیے، شراب پینے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پہ کسی کو بھی نہیں کہتا کہ یہ کام کرو۔ تو ہم ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم فطرت کو چنتے ہیں یا اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اور نفس ایک آتا ہے کہ یہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو قابو میں نہیں ہوتا، اس کی لگام کو کس کے رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں تقدیر کا بھی ہاتھ آ جاتا ہے، تقدیر قدر سے اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی جیسے ہمارے 2 بچے ہوتے ہیں نا، ایک بچہ نیک ہوتا ہے، ایک بہت ہی شرارتی ہوتا ہے۔ جو نیک بچہ اپنا کام کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، ایگزام دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بچہ کامیاب ہوگا۔ اس کے برعکس جو دوسرا بچہ ہے وہ بہت ہی تنگ کر رہا ہے، ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتا ہے، تو شروع سے کہہ دیتے ہیں یہ بچہ کچھ بنے گا، یہ بچہ کچھ نہیں کرے گا، یہ اپنا فیوچر تباہ کرے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے کمپلیٹ ہے۔ انسان کا علم جو ہے یہ حادث ہے، اور انسان کا علم جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے لامحدود ہے، انسان کا محدود ہے۔ تو تقدیر میں پھر 4 پلرز آ جاتے ہیں تقدیر کے۔ نمبر 1 نالج ہے، نمبر 2 رائٹنگ ہے، نمبر 3 ول آف اللہ ہے، اور نمبر 4 ہوتا ہے لیٹ اٹ ہیپن۔ اب ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو کمپلیٹ ہے، قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ تو مخلوق سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر اپنے علم کے مطابق، اللہ کو جو نالج تھا، پھر نمبر 2 جو آتا ہے رائٹنگ، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دی۔ جب اللہ نے قلم کو بنایا، قلم سے خالق ہوتا ہے، قلم نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ ول جو ہوتی ہے، ول آف اللہ، ایک ول اللہ کی ہوتی ہے ایک، اور ایک ول بندے کی ہوتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ ہم سفاری اینیمل ہیں، 2 راستے ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم کون سا راستہ پک کرتے ہیں۔ ایک بندہ گاڑی میں باہر نکلتا ہے، جمعے کا دن ہے، چاہے تو وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے، یا اس کے سامنے دوسرا غلط راستہ ہے، کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، کوئی سنگر آیا ہوا ہے تو وہاں جا رہا ہے، اب وہ چوز کرتا ہے نا۔ تو اب ایسا ہے کہ جب بندہ ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ول بھی نا وہی ہو جاتی ہے جو بندہ چنتا ہے، جو بندہ چوز کرتا ہے۔ پھر نمبر 4 جو تقدیر کا پلر ہے کہ لیٹ اٹ ہیپن، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام کرنے دیتا ہے، وہ ہونے دیتا ہے۔ پھر وہاں پہ میں آپ کو بتایا نا کہ گن پوائنٹ پہ آ کے اللہ تعالیٰ نہ تو کسی سے کوئی قتل کرواتا ہے، نہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ شراب پی، اور نہ اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے جاؤ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ۔ تو اللہ کا علم قدیم مکمل ہے، اللہ نے اس کے مطابق تقدیر لکھ دی ہے۔ اب بندہ جو ہے سفاری اینیمل کی طرح ہے، اسے آزادی ملی ہوئی ہے، وہ نیکی کرے یا بدی کرے، انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ شیطان کے کہنے پر بری کمپنی مل جائے، برے دوست مل جائے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ول وہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو تقدیر کے پلر میں آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہونے دیتا ہے۔ تو اب اس میں آپ نے بہت ہی مشہور ایک حدیث سنی ہوتی ہے کہ ایک بندے کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ بندہ اگر وہ کرے گا جو اللہ کی چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی ادا کر دے گا جو اس کی چاہت ہے۔ اگر بندہ وہ کرے گا جو اس کی چاہت ہے تو اللہ اس کو تھکا دے گا اس کی چاہت میں۔ تو اس سے کیا اور حدیث قدسی ہے نا کہ ایک بندہ جب اللہ کی طرف 1 قدم چل کے آتا ہے، اللہ 2 قدم چل کے آتے ہیں، بندہ ریگولر چال سے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ انسان اپنی چاہت، اپنی مرضی سے زنا کا، شراب کا، فسق اور فجور کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم ربانی بنیں گے یا من چاہی زندگی گزار کے دنیا کی زندگی تو گزار لیں گے، لیکن وہاں پھر جنت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جمعے کے خطبے میں ایک آیت جو ایک کوڈ کی جاتی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ انسان نفس کے پیچھے لگ کے، نفس کا غلام بن کے، شیطان کے کہنے، شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسمیں کھا کے وعدے کی ہیں، اور شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، جب دل کے پاس آتا ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں جاتا ہے دماغ میں برے خیال ڈالتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں لیکن وہ 24 آور اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، وہ خواب میں آ کے ہمارے بری چیزیں دکھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ 3 طرح کے نفس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف میں نفس امارہ کو کیا ہے۔ امارہ نفس وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں کے اوپر اکساتا رہتا ہے، یہ کام کرو وہ کرو۔ اور ایک دوسرا نفس لوامہ ہے جو 29 پارے میں سورۃ قیامہ میں آیا ہے، یہ ملامت کرنے والا، کہ انسان گلٹی کانشیس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ غلط کیا ہے، تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو پھر رائے راست پہ آ جاتا ہے۔ پھر تیسرا نفس سورۃ فجر 30 پارے میں نفس مطمئنہ آیا ہے، مطمئن، پیسفل نفس۔ تو ایسا ہے کہ انسان خطا کا کل بنی آدم خطا، ان کے ہر بنی آدم جو ہے خطا ہے، لیکن ایسا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، وہ سیاہ دھبا جو ہے دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نفس امارہ کی پیچھے لگا رہے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جائے تو وہ کالے ڈاٹس میں دل پہ لگتے جاتے ہیں، پھر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے،
اور پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کا نفس لوامہ نفس جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی آتا ہے، وہ اس کے اوپر سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، غلط کیا، گلٹی فیل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ کالے ڈاٹ ہٹ جاتے ہیں۔ پھر بندہ نیکیاں کرتا ہے تو ایک مقام پہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتان، کس کے لیے؟ 2 جنتیں ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا رہا، نفس کو روکتا رہا۔ تو اب یہ ساری چیز جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خیر بھی اللہ نے پیدا کیا، شر بھی اللہ نے پیدا کیا، دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فریڈم دے دی ہے کہ ہم کیا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق بنائی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ کی لپٹ سے، انسان کو مٹی سے۔ لیکن فرشتہ کہتے ہیں نا بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ فرشتوں کے پاس چوائس آف فریڈم نہیں ہے، جس کام کے لیے بنایا، جیسے روبوٹس ہوتے ہیں نا، وہ کام کریں گے۔ تو اس لیے انسان بننا جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے اور ہمیں اپنے رائچس نیک صالحین لوگوں میں شامل کرے اور جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔